لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نام مکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر لاہور حضرت مولانا حافظ یونس آزاد حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، جناب حضرت مولانا حافظ یونس آزاد حافظہ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد، حضرات سب سے پہلے دعا ہے کہ اے مالک الملک، جتنے لوگ آج اس تقریب میں صبح سے لے کر اب تک شامل ہیں، اللہ پاک سب پہ کروڑوں اور اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ، جتنے لوگ مہلک امراض میں مبتلا سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اور ساتھ یہ بھی دعا ہم پر لازم ہے کہ اے اللہ، اس جامعہ کو قیامت تک آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ سب سے پہلے اس کے بانی جناب حافظ عبدالغفور صاحب جہلمی میرے بزرگ، اللہ پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اور ان کے بعد میرے بزرگ مولانا محمد مدنی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ اور ان کے بعد ان کے برادران حافظ عبدالحمید صاحب اور پوری آل اولاد پر رحمت فرمائے۔ حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کی طرف سے اپنے ورکروں اور کارکنوں اور علماء کرام، معزز شیوخ الحدیث کو ایک بہترین کتاب و سنت کی روشنی میں پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ میری دنیا بھی معیاری ہو اور آخرت بھی معیاری ہو۔ غیر مسلم کی ایک ہی تمنا ہے، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میری دنیا سٹرونگ ہونی چاہیے۔ لیکن ایک سچا اور پکا مسلمان جو ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ میری دنیا بھی معیاری ہو اور میری آخرت بھی معیاری ہو۔ یہ مسلمان کی خواہش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا تو ہم کرتے ہیں، بالخصوص اہل حدیث
جو داعی حق ہیں، کتاب و سنت کے صحیح ترجمان ہیں، جو کتاب و سنت کے عین دائی ہیں، وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ، کہ اے اللہ ہماری دنیا کو معیاری کر دو، ہماری آخرت کو معیاری کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو معیاری بنانا اور آخرت کو معیاری بنانا یہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے کیا لوازمات ہیں؟ جب تک وہ معاملات حل نہیں ہوں گے تو ایک گھر کی چار دیواری سے لے کر اوپر تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے نبی رحمت سے، کہ جہاں ہمیں رسول کریم نے بہت سارے سبق دیے اور بہت ساری زندگی کو صحابہ کے ذریعے پیغامات ہمارے لیے کنوے کیے اور ہم تک پہنچے، وہاں یہ بھی تھا کہ ادھر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد ساتھ ہی رسول کریم اس کو منظم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس کو صحابی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہی امر رہتا ہے اہل حدیثوں کہ صرف مسلمان تو بن جاتے عمر فاروق، مسلمان تو بن جاتے ابو بکر صدیق سب کا ہو رضی اللہ، مسلمان تو بن جاتے طلحہ زبیر خالد بن ولید، جتنے بھی صحابہ ہیں، لیکن اگر ان کو منظم نہ کیا جاتا تو کیا یہ دنیا کا نقشہ بدل سکتا تھا؟ کہ یا جو ہم دیکھ رہے ہیں یا کتابوں میں پڑھ رہے ہیں وہ کبھی نقشہ نہ بدلتا۔ انفرادیت سے نقشہ بدل ہی نہیں سکتا جب اجتماعیت پیدا نہ ہو۔ جب تک انفرادیت کو چھوڑ کر جماعتی زندگی کو اختیار نہ کیا جائے اتنی دیر تک وہ دعا پوری نہیں ہوتی کہ ہم ایک گھر سے لے کر اوپر تک ہمیں ایک پائیدار عزت اور تکریم مل جائے۔ اگر وہ سب اکیلے اکیلے رہتے مسلمان بن کر تو کبھی مکہ فتح نہ ہوتا، کبھی کسرا اور قیصر کے خزانے ہاتھ میں نہ آتے، کبھی بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں نہ آتی، کبھی دوبارہ پھر وہ ورکر، پھر وہ کارکن جس کو توحید کے نعرے پہ مار پڑتی تھی حضرت بلال کو، کبھی مکہ فتح کے دن وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان نہ کہتے۔ یہ ہے انفرادی زندگی کے نقصانات اور جماعتی زندگی کے فوائد۔ بھائی جان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں ید اللہ علی الجمع، جو ریلیف، جو عزت، جو مقام اللہ کی طرف سے جو ریلیف جماعتی زندگی میں مل سکتا ہے وہ انفرادیت میں نہیں مل سکتا۔ آئیے، ایک سادی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا منطق اور فلسفہ نہیں ہے۔ ایک اہل حدیث گھر میں نماز اکیلا پڑھتا ہے، ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں
کیا اس کا اور اس کا ثواب برابر ہے؟ کیا جو اس کو ریلیف ملا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر بلا عذر جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے وہ ریلیف نہیں ہے؟ یہ ہے انفرادیت کے نقصان، یہ ہے جماعتی زندگی کے فوائد۔ میں نے 32 سال میں دیکھا ہے جن کے پاس پیسے بھی تھے، دولت تھی، بزنس تھے، کاروبار تھے، ذاتی حیثیتیں موجود تھی، ذاتی سسٹم موجود تھے، ذاتی نظام موجود تھے، لیکن میں انکار نہیں کرتا وہ ایک لوکل سطح پہ عزت اور مقام ہوتا ہے ہر خطیب کا، ہر ادارے والے کا، لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعتی زندگی میں آئے، جماعت کو اختیار کیا، پھر وہاں تک پہنچے جہاں تک زندگی میں کبھی وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے جماعتی زندگی۔ اور آئیے ایک اور بات بتاؤں کہ جناب ملک میں قحط سالی ہو، بارش نہ ہوتی ہو، تو اس کے لیے رسول کریم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ لوگوں انفرادیت کو چھوڑ کر اجتماعیت اختیار کریں۔ ملک میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس کا ٹائٹل دے دیا ہے نماز استسقاء۔ جب لوگ انفرادیت چھوڑ کر اجتماعیت میں آتے ہیں تو پھر دعا ہوتی ہے، قحط سالی بھی ختم ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، خطے کے حالات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اہل حدیثوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایک تھانہ لیول سے لے کر اوپر تک ایک ویٹ اور وزن ہو اور تم پورے کانفیڈنس سے زندگی بسر کر سکو؟ اگر تم چاہتے ہو تو ہاتھ کھڑے کرو، اگر چاہتے ہو پورے یقین سے ہاتھ کھڑے کرو۔ تو اس کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ صرف اہل حدیث ہونا کافی نہیں ہے، وہ ایک عقیدے کی درستگی ہے، وہ ایک کتاب و سنت کی جناب لائن پر آپ آئے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو نموز صحابہ کا تحفظ کیا جائے اور نموز ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، مقدس مقامات پر جناب تحفظ کیا جائے، تو پھر سب کو مل کر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس ملک کی اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت ہے جو ظاہری اور معنوی تمام غلاظتوں سے پاک ہے، اور تمام جو خباثتیں ہیں سب سے وہ پاک ہے، جس کے معنوی اور ظاہری کوئی دقیقہ نہیں ہے۔ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اس کے امیر قائد ملت سلفیہ جناب علامہ پروفیسر ساجد میر اور اس کے ناظم اللہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب قیادت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہو اور صوبہ پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، چاروں صوبے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جتنی ذیلی تنظیمات ہیں، وہ یوتھ فورس ہو، طلباء کی ہو، اور جتنے ذیلی تنظیمات ہیں انشاءاللہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ لیکن میرا آخری پہلا پیغام ہے صوبہ پنجاب کے حوالے سے کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب اپنے ورکروں، اپنے کارکنوں، اپنے علماء، خطباء، معزز شیخ الحدیث کے ساتھ اسر یسر میں انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ ہم ان کی عزت اور تکریم
ہر صورت پہ انشاءاللہ یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ پنجاب کے دورے تسلسل سے ہو رہے ہیں. جب تمام دورے مکمل ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد صوبہ پنجاب کی ایک صوبائی کانفرنس انشاءاللہ جاندار ہوگی. والسلام. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.